عمر کے آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں تو ان سے قاری قرآن شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں حضرت حبیب مصطفیٰ بن حسن علیہ السلام سے وہ نعت کا محبت پیش فرمائیں. معذور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس رخ سے دیکھوں آپ کو عدیم المثال ہے. جس رخ سے دیکھوں آپ کو عدیم المثال ہے. ان کا جمال واقعی ان کا جمال ہے. اعمال کس کے کیا ہے الگ یہ سوال ہے، لیکن بغیر آپ کے بخشش محال ہے. اعمال کس کے کیا ہے الگ یہ سوال ہے، لیکن بغیر آپ کے بخشش محال ہے. معراج میں بھی فکر ہماری رہی انہیں، سرکار کو غلاموں کا کتنا خیال ہے. مکہ بھی سامنے ہے مدینہ بھی سامنے، اب اے نگاہ شوق تیرا کیا سوال ہے. کلمے میں لا شریک کے سرکار ہیں شریف، اپنا سا کہنے والوں کہو کیا خیال ہے. کلمے میں لا شریک کے سرکار ہیں شریف، اپنا سا کہنے والوں کہو کیا خیال ہے. آقا تو پھر بھی آقا ہیں کیا ان کا پوچھنا، 14 صدی سے کیا کوئی مثل بلال ہے. پٹا کمر سے پار ہے بے سایہ ہے بدن، اپنا سا کہنے والوں کہو کیا خیال ہے. بدلے میں ایک دانت کے توڑے ہیں سارے دانت، ایک دانت کا اویس کو کتنا ملال ہے. پائے نبی ہے جب سے معلم منہ سجدہ ہے، دل میرا مطمئن ہے طبیعت بحال ہے. جس رخ سے دیکھوں آپ کو عظیم المثال ہے، ان کا جمال واقعی ان کا جمال ہے. وعلیکم السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے حضرت حبیب مصطفیٰ بن حسن علیہ السلام جو معلم صاحب کا کلام پیش فرما رہے تھے، منقبت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 18 محرم الحرام آپ کا یوم وصال ہے. اسی مناسبت سے منقبت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروان صبر کے سالار زین العابدین
کاروان صبر کے سالار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین، اللهم صل وسلم. دین حق کے مرکز انوار زین العابدین، دشمنوں نے بھی اما پائی در سجاد سے، دشمنوں نے بھی اما پائی در سجاد سے، خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین، خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین۔ آپ کی نسبت سے ہے روشن روحانی نسبتیں، آپ کی نسبت سے ہے روشن روحانی نسبتیں، اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین، اور پھر لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، پھر لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، آپ نے وہ صبر کی تلوار زین العابدین، آپ نے وہ صبر کی تلوار زین العابدین، اور مختلف ہے بے نواز صابر پہ بھی چشم عنایت کیجیے، بے نواز صابر پہ بھی چشم عنایت کیجیے، بس میں جان کے مالک کو مختار زین العابدین، بس میں جان کے مالک کو مختار سبحان اللہ۔ اب میں متوجہ ہوں حضرت مولانا حافظ حیدر سعید علیہ السلام سے آج کے درس کا آغاز کروں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد۔ معزز و مکرم سادات گرامی قدر و جميع حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے وصال کی نسبت سے منقبت حبیب صاحب محترم نے پیش فرمائی، تو اس باب میں ایک بہت سا زیادہ افسوس بھی ہے۔ درس کے آغاز سے پہلے دو چار کلمات صرف اس حوالے سے کہ اکثر علماء کرام نے علماء کی زندگیوں پر کتابیں بہت لکھی ہیں، ائمہ فقہ و ائمہ علوم دین کی ذوات مقدسہ پر کتابیں بہت ساری لکھی گئیں، لیکن ائمہ تطہیر پر کام بالکل نہیں کہ برابر ہی کیا گیا ہے، کسی نے کیا تو برائے نام کیا۔ تو یہ سب سے زیادہ اہل سنت کی کمزوری ہے کہ جو اپنے آپ کو علماء محب اہل بیت بتاتے ہیں، لیکن وہی اہل بیت کے ان میں حضرت سیدنا امام علی بن الحسین رضی اللہ عنہما، جس کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام امام علی ہے، علی بن زین العابدین، علی الاوسط، ان کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے فقہاء کی جو کتب ہیں کہ جس کے اندر تراجم فقہاء لکھے گئے، اس میں طبقہ ثانیہ میں کہ اجلہ فقہاء صحابہ میں، فقہاء تابعین میں حضرت سیدنا امام علی بن الحسین کا نام آتا ہے، علی الاوسط، علی زین العابدین کا نام۔ یعنی یہ طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، یہ علماء کی اصطلاحات ہیں۔ طبقہ ثانیہ تابعین کا طبقہ کہ جس کو اب پھر کتابیں لکھنے والوں کا، پھر تراجم لکھنے والوں کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے جس میں وہ طبقات میں منقسم کر دیتے ہیں شخصیات کو۔ حضرت امام علی زین العابدین کی شخصیت ظاہر میں بھی حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کا نمونہ تھی، باطن میں بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، اور وہ جانشینی کا حق انہوں نے ادا بھی کیا۔ اس کا تذکرہ لوگ نہ کرتے بھی نہیں ہیں، بتاتے بھی نہیں۔ علماء کو چاہیے کہ اس سمت بھی کام کریں کہ آپ کسی استاد سے پڑھتے ہیں، کسی مشہور استاد سے پڑھ لیتے ہیں، اور وقت کے جید عالم کے پاس میں پڑھتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو موٹی موٹی کتابیں ان کی سیرتوں پر آپ نکال کر لکھ کر ڈال دیتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے جن کے در سے علوم شریعت و طریقت کے دروازے کھلے، جن کی نسبتوں کے بغیر علم ملتا، علم طریقت بھی نہیں ملتا، آپ ان علماء، یا تو یہ آپ کا چھپا ہوا بغض ہے کہ آپ نے نہیں لکھا، یا تو آپ کی عدم صلاحیت ہے یا عدم توجہ ہے کہ آپ ان ائمہ کے اوپر لکھنا نہیں چاہتے یا ان کے ایام منانا نہیں چاہتے۔ الحمدللہ فقیر کو بھی سعادت حاصل ہوئی تھی، آپ کی سیرت کے اوپر ایک مختصر سا مضمون عوام کے زیر نگاہ رہے اور ان کی علم میں آ جائے، اس کی خاطر ایک لکھا تھا۔ شخصیت کے حوالے سے ایک اور ائمہ اہل بیت کے حوالے سے ایک نادر کام جاری ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور اسی طرح محترم حبیب محمد بن عبداللہ رفیع المعروف حبیب جانی صاحب کی محبتیں اور ان کی شفقتیں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ اس کام کو بھی انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ہمیں بھی آسانی فرمائے اور دیگر علماء کو بھی اس طرف مائل رکھے تاکہ اس کے اس باب کے ہر گوشے پر کام ہو سکے۔ گفتگو کے بعد درس کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے یا نماز جماعت کے تمام مسائل کو، اہم مسائل کو ذکر کرنے کے حوالے سے بیان پچھلی نشست میں شروع کیا تھا۔ آج بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو بہت تیزی کے ساتھ مگر فہم میں آ جائے اس انداز کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہیں گے کہ جہاں پہ چھوڑا تھا ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے گفتگو یہاں پر روکی تھی کہ امام کے ساتھ صفوں میں جو جتنا امام کے قریب جو ہے شامل ہوگا وہ اتنا رحمت کے قریب ہوگا، کیونکہ خدا کی رحمت امام کے اوپر پہلے برستی ہے، اس کے بعد جو امام کے جتنا قریب ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے درجات ہوتے ہیں، پہلی صف والوں پر، پھر اس کے بعد دوسری صف والوں پر، تو اس انداز سے ہی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے احادیث کے حوالے سے گفتگو کر لی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے تابع نماز پڑھنے کی نیت کرے۔ مقتدی جو ہوگا وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرے گا۔ تبعیت، یہ ایک طبیعت ہوتی ہے جو تا سے لکھی جاتی ہے، ایک تبعیت ہوتی ہے جس کو تا سے لکھا جاتا ہے، وہ ہے اتباع سے۔ امام کی پیروی کرنا یہ ایک عمل ہے اور عمل کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ نیت اقتداء نہ کرنے پر، نیت اقتداء اگر آپ نہیں کریں گے تو نماز پھر بھی قائم ہو جائے گی۔ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں لیکن اتباع کی، امام کے پیچھے نماز کی نیت نہیں کی، تیزی میں اتباع کی نیت چھوڑ دی، صرف نماز کی نیت کی اور رکعت باندھ لی اور امام کے جو ہے نا طرح سے نماز پڑھتے رہے تو بھی نماز قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو نماز آپ پڑھیں گے اس کو تنہا کا ثواب ملے گا، جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اکثر لوگ جو امام کی اتباع کی نیت چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو دہرانا پڑے گا اور دہرا بھی لیتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ آپ کی نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن جماعت کا ثواب چھوٹ جاتا ہے اتباع کی نیت چھوڑ دینے سے۔
مگر جمعہ کی نماز جماعت کی نیت کے بغیر نماز قائم ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جمعہ کی نماز جماعت پر ہی موقوف ہے، بخلاف ان نمازوں کے جو جماعت کے بغیر بھی ادا ہو سکتی ہیں، جیسا کہ عام دنوں کی فرض نمازیں۔ ان میں اگر جماعت کی نیت نہ کی جائے تو اکیلے کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جماعت میں امام کی پیروی کی نیت واجب ہے، اس لیے نہیں کہ جماعت کی نیت اس کے قائم کرنے کے لیے شرط ہے، بلکہ امام کی متابعت یعنی امام کی پیروی کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر بغیر نیت کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، نماز ادا ہو جائے گی، نماز کا ثواب ملے گا، نماز کے جماعت کا نہیں۔ امام کی پیروی میں نماز پڑھنے کے لیے ان الفاظ میں نیت کی جائے کہ نویت اصلی، اگر آپ نماز اب عصر کا وقت ہوگا تو نویت اصلی صلاۃ العصر تابعا للامام، یا تابعا کی جگہ مؤتمم اللہ تعالی، یا مقتدیا، یہ بھی لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں، یا مأموماً کا استعمال کر سکتے ہیں، یا نویت اصلی صلاۃ العصر جماعتا للاداء للہ تعالی مستقبلا کعبۃ شریفہ، یہ بھی کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ سارے مختلف الفاظ ہیں، آپ ان میں سے کسی لفظ کے ذریعے سے نیت پیروی امام کر سکتے ہیں۔ امام کے نام وغیرہ کا تعین کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر تعین کیا بھی جائے تو بھی نماز نیت برابر ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کا نام لینے سے نیت نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، لیکن نام لینا واجب نہیں ہے۔ واقعی طور پر امام کی اقتداء کافی ہے، اگرچہ کہ اس کو امام کو آپ نہ جانتے ہوں۔ اگر امام کو آپ نہیں بھی جانتے تو بھی آپ کی نیت اقتداء کی وجہ سے نماز ہو جائے گی۔ امام کے لیے امامت یا جماعت کی نیت صرف نماز جمعہ میں واجب ہے، دوسری نمازوں میں واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ اگر امام نے دوسری نمازوں میں اگر امامت کی نیت بھول گیا، اس نے بھی صرف نماز پڑھنے کی نیت کی، تو بھی اس کی امامت کی نیت اس کے اندر شامل ہو جائے گی، یعنی وہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ امام کا یہ ہوش ہونا کہ وہ امامت کر رہا ہے وہ کافی ہو جائے گا، لیکن جمعہ کے لیے اگر اس نے امامت کی نیت نہیں کی تو پھر جمعہ صحیح نہیں ہوگی۔ اگر امام امامت کی نیت نہ کرے تو صرف امام کو جماعت کی فضیلت حاصل نہ ہوگی، معتمد قول یہی ہے۔ یعنی کہ اگر امام نے امامت کی نیت نہیں کی اور نماز پڑھا دی، بغیر امامت کی نیت کے اگر امام نے امامت کر لی تو امام کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پر امام کو جماعت کا ثواب اس وقت نہیں ملے گا کہ جب امام کو امامت کی نیت کا ثواب، جماعت کا ثواب تب نہیں ملے گا جب اس نے امامت کی نیت نہیں کی۔ بغیر امامت کی نیت کے لوگ اس کی اقتداء کر رہے ہیں تو لوگوں کو جماعت کا ثواب مل جائے گا جنہوں نے اتباع کی، امام کی پیروی کی یا جماعت کی نیت کی تھی، ان کو تو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ امام نے نہیں کی تھی تو امام کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کی اقتداء میں دوسروں کی نماز ہو جائے گی، تو امام کو تنہا نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر امام نے اثناء نماز میں امامت کی یعنی دوران نماز میں امامت کی نیت کی تو نیت کے بعد سے اس کو فضیلت جماعت حاصل ہوگی، اور اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے کہ وہ درمیان میں بھی اگر نیت نہیں کی، اس کو یاد آ گیا اور اس نے کر لی تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ امام کے لیے جمعہ کی نماز میں تکبیر احرام کے ساتھ امامت کی نیت واجب ہے۔ اگر امام نے امامت کی نیت ترک کی تو اس کی جمعہ ہی نہ ہوگی، خواہ جماعت کے اشخاص 40 ہوں یا اس سے زیادہ۔ ان سے زیادہ جن پر جمعہ واجب نہ ہو
اگر سبھی جمعہ کے اہل وجوب سے نہیں ہوں اور اس نے جمعہ کے علاوہ کسی دوسری نماز کی نیت کی تو اس پر امامت کی نیت واجب نہیں ہوگی. یعنی کہ امام جمعہ کے دن امامت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ لوگ جمعہ کے اہل ہیں لیکن ان کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے. جیسا کہ مسافر کی نماز اہل ہیں لیکن جمعہ واجب نہیں ہوتا. عاقل بالغ سب ممیز ہیں سب ہیں, اس کے باوجود سفر میں رہنے کی وجہ سے جمعہ واجب نہیں ہے, یا بیمار ہیں تو جمعہ واجب نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کی جماعت کر رہا ہے تو اس میں بھی امام کو نیت واجب نہیں ہے. عورت کے لیے نماز میں عورتوں کی امامت کرنا جائز ہے اور ان کے آگے ایک قدم کی مقدار بڑھ کر کھڑی رہے تاکہ امام اور مقتدی کے درمیان فرق ظاہر ہو سکے, جس کے بارے میں ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ عورت اگر امام رہے گی تو ایک قدم بڑھے گی, نہ کہ بالکل ایک قد برابر کھڑی ہو جیسا کہ مرد کھڑے ہوتے ہیں امام, اس طریقے کے ساتھ میں عورت امام جو ہوگی وہ ویسا نہیں کھڑی ہوگی. عورت دوسری عورتوں کی امامت کر سکتی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. حضرت حجیرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز میں ہماری امامت کی اور آپ ہمارے درمیان کھڑی رہیں. یہ مصنف عبد الرزاق اور امام شافعی نے بھی اس روایت کو لیا ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان کھڑی رہنے سے مراد یا تو صف کے بیچوں بیچ یعنی کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑی تھی یا ایک قدم آگے بڑھ کر کھڑی تھی. درمیان کے لفظ میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں, اور آگے بڑھ کر کھڑے رہنے سے مراد جس طرح مرد حضرات کا امام ہوتا ہے وہ امام جس انداز سے آگے بڑھا ہوا ہے پورا ایک قد آگے بڑھ کر نماز پڑھاتا ہے اس طریقے کا نہیں. تو درمیان کھڑے رہنا یہ سنت صحابیات ہے. حضرت محمد بن حسن سے مروی ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ماہ رمضان میں عورتوں کی امامت کرتی اور ان کے درمیان کھڑی رہتی. پھر ایک حدیث میں ہے کہ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرض نماز میں عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور آپ ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں. حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا صرف اپنے گھر کی عورتوں کی ہی امامت کرتی تھیں. یہ مختلف روایات ہیں کہ عورتوں کی امامت کرنے کے اوپر دلیل, اور عورتوں کی جو امام ہو وہ عورتوں کے درمیان ایک قدم آگے بڑھ کر صرف ایک قدم آگے بڑھ کر کھڑی رہے تاکہ دوسری عورتوں کو پتہ چلے کہ امام کون ہے اور مقتدی کون ہے. صرف اتنے فرق کے لیے ایک قدم کھڑا رہنا ضروری ہے. ایک عورت دوسری عورتوں کی ہر نماز میں امامت کر سکتی ہے لیکن ان کی صفوں کے درمیان کھڑی رہے گی وہ زیادہ لائق سطر ہے, اور بہتر ہے کہ تھوڑی آگے بڑھ کر کھڑی رہے, لیکن زیادہ آگے بڑھ کر کھڑی رہنا یہ خلاف سطر ہے عورتوں کے لیے. بالغ شخص کسی ممیز لڑکے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. ایک بالغ شخص کسی ایسے لڑکے کے پیچھے کہ جو بالغ نہ ہو لیکن تمیز والا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, مگر اجماع اس پر ہے کہ صحت اقتداء کے لیے بالغ شخص کی امامت بہتر ہے. بہتر یہ ہوگا کہ بالغ شخص نماز پڑھائے, لیکن ممیز لڑکے کا نماز پڑھانے سے نماز خراب نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی. غیر ممیز لڑکے کی امامت صحیح نہیں ہے. ایسا لڑکا کہ جو ممیز نہ ہو, تمیز والا ہی نہ ہو, اگر اس کو کھڑا دیا امامت کے لیے, بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں حوصلہ افزائی کے نام پر یا کچھ اور نام دے دیتے ہیں, تو اس سے امامت ہی درست نہیں ہے, تو پیچھے والوں کی اقتداء درست نہیں ہوگی. آزاد شخص غلام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ آزاد شخص امامت کرے, سوائے اس کے کہ غلام فقہ سے زیادہ واقف ہو, مگر نماز جنازہ میں آزاد ہی کو ترجیح دی جائے گی. عام نمازوں میں اگر غلام فقہ سے زیادہ واقف ہے
تو آزاد شخص اس کی اقتداء کر سکتا ہے، لیکن آزاد شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ امام رہے۔ اور نماز جنازہ کی بات آ جائے گی تو نماز جنازہ میں بہتر یہ ہے کہ آزاد شخص نماز پڑھائے، غلام کی امامت قابل قبول نہیں ہے۔ والی یعنی کہ حاکم شرعی کو اپنی حدود ولایت میں امامت کے لیے دوسروں پر ترجیح اس صورت میں حاصل ہے جبکہ اس کے فرائض میں یعنی اس کے فرائض حاکمیت میں نماز کی تولیت بھی شامل ہو۔ حاکم کے بعد اس شخص کا درجہ ہے جو امامت میں امام راتب کی خدمت کے لیے مقرر ہے، یعنی 5 وقتہ نمازوں کی امامت کی ذمہ داری جس کو ہے، حاکم کے بعد اس کا درجہ آئے گا۔ امام راتب کو وہاں کے ساکن یعنی رہنے والے باشندوں پر مقدم کیا جائے گا، اور اس کے بعد یعنی امام راتب کے بعد اس شخص کا درجہ ہے جو فقہ سے زیادہ واقف ہوگا۔ پھر اس شخص کے بعد قاری یعنی کہ تجوید اور ترتیل سے قرآن پڑھنے والے کا درجہ ہے۔ پھر قاری بھی نہ ہو تو اس کے بعد زاہد یعنی جو دنیا سے زیادہ لا تعلق ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں زیادہ سوائے ضرورت کے علاوہ زیادہ اپنے آپ کو مشغول نہ رکھتا ہو، ایسا شخص پر کا درجہ ہے کہ وہ امامت کرے۔ پھر زاہد کے بعد متقی یعنی پرہیزگار شخص جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے والا ہو، اس کا درجہ ہے۔ پھر مہاجر پر جو ہجرت کر کے کسی دوسرے مقام سے اس مقام پر آ کر ہجرت کر لی ہو، اس شخص کا درجہ ہے۔ پھر اسلام میں معمر شخص یعنی کہ جس نے زندگی اسلام کی حالت میں بہت زیادہ عبادت میں اور پیروی میں گزاری ہو، اس شخص کا درجہ۔ پھر صحیح نسب والے پر کا درجہ ہے کہ اگر ان تمام صفات والا کوئی بھی نہ ہو جماعت کے لیے تو جو سب سے زیادہ صحیح نسب والا شخص ہے اس کی امامت درست ہوگی اور وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ پھر زیادہ صاف ستھرا شخص بلحاظ لباس و بدن اور پیشہ اور پھر پیشے کے اعتبار سے بھی جو زیادہ صاف ستھرا ہو، جس کا پیشہ مشکوک نہ ہو، وہ شخص امامت کے قابل ہے۔ اس کے بعد خوش الحان جس کی لہن بہت زیادہ اچھی ہو، اس شخص کا درجہ ہے۔ اور پھر ہر اس شخص کے پیچھے جو امامت کے لیے آگے کیے جانے کا مستحق ہو، اس کی امامت درست ہے، بخلاف اس شخص کے جو صفات کی وجہ سے اور جو صفتوں کی وجہ سے آگے کیا جائے، چند چیزوں کی اچھائیوں کو دیکھ کر اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے تو اس کی امامت درست نہیں ہے جب تک کہ یہ ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے۔ اگر اس سے زیادہ مستحق شخص موجود ہو جماعت میں اور اس کو آگے نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ امامت میں کراہت ہے۔ بینا اور نابینا دونوں امامت کے استحقاق کے لیے یعنی امامت کے حق کے لیے برابر ہیں، یعنی بینا بھی اسی طرح اور نابینا بھی، دونوں بھی اپنے اپنے حق میں برابر ہیں، صرف ان کو اس ترتیب کے ساتھ ہی دیکھا جائے گا۔ اور جائز ہے کہ وضو کیا ہوا شخص تیمم والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ایسا شخص جس نے وضو کیا ہوا ہے اور امام تیمم سے ہے تو تیمم والے شخص کے پیچھے وضو والا نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس تیمم میں جس میں اس پر نماز کا اعادہ نہ ہو، یعنی کہ تیمم کیے جانے والے شخص کے اوپر نماز کو دہرانے کا اگر خدشہ نہ ہو تو ایسے کی امامت درست ہے۔ اگر تیمم کیا ہوا ہے لیکن دہرانا بھی پڑے گا نماز، اگر ایسا شخص ہے تو اس کی امامت درست نہیں ہے۔ وضو میں پاؤں دھویا ہوا خفین پر مسح کرنے والے کے پیچھے کھڑا رہنے والا، یعنی کہ وضو میں جس نے پاؤں دھوئے ہوں، پانی سے پاؤں دھوئے ہوں اور امام جو ہے خفین کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھا رہا ہے
تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ میں نے تو پانی سے پاؤں دھوئے ہیں اور انہوں نے تو صرف مسح کیا ہے تو نماز کا حق مجھے زیادہ ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر امام نے خفین کے اوپر مسح کیا ہو تو بھی اس کی امامت درست ہے۔ کھڑا رہنے والا بیٹھے ہوئے کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خراب ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جبکہ وہ مسئلہ گفتگو ہی نہیں کہ بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے کھڑا رہنے والا بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور عادل یعنی عادل اور صالح شخص فاسق یعنی بدکار یا بے راہرو کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر نماز شروع ہونے کے بعد اگر عادل شخص آیا ہے تو وہ اقتدا کر لے گا۔ اگر عادل پہلے سے موجود تھا اور فاسق آگے پڑھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو یہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ والی امور یعنی شرعی حاکم کو یا امور شرعیہ کو انجام دینے والے شخص پر اور ناظر اوقاف مساجد میں سے کسی کو بھی نماز کے لیے فاسق امام کا تقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ امور اوقاف کو دیکھنے والا یا شرعی امور کو دیکھنے والا جو بھی شخص ہوگا، اس کو کسی فاسق شخص کو صرف اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں شرعی امور ہیں، وہ کسی فاسق شخص کا انتخاب نہیں کر سکتا امام کے لیے، امام کا تقرر نہیں کر سکتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمان حکومتیں ہوتی تھیں وہ اوقاف کا یا شرعی امور کا کسی کو منتظم یا حاکم منتخب کرتے تھے اور ان کے ذریعے ہی سے امام اور مؤذنین کا تقرر ہوا کرتا تھا۔ تو ایسا شخص اپنی چاہت پر کسی کو امام نہیں تقرر کر سکتا اگر وہ فاسق ہے تو۔ امام کا فاسق نہ ہونا ضروری ہے۔ آج کل تو وہ دور نہیں رہا، تو آج کل کمیٹیاں یا مسجد کے جو بھی ذمہ دار ہیں انہی کے سپرد ہے کہ وہ جس کا چاہیں تقرر کریں، لیکن یہ بات ان کے بھی ذمہ آتی ہے کہ وہ ایسے امام کا تقرر کریں جو فاسق نہ ہو۔ جیسا کہ سننے میں آتا ہے کہ حفاظ بدکاری کرتے ہیں، کچھ علماء ہو جاتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع میں غلط کاری کر دیتے ہیں، اور ہم نے بھی کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو ایسوں کی امامت درست نہیں ہے، ان کو امامت کے مناصب پر سے ہٹا دیا جائے جب تک کہ وہ توبہ نصوحہ نہ کر لیں۔ اگر کسی والی یعنی امور شرعیہ کو دیکھنے والے حاکم یا اوقاف کے ذمہ دار نے ایسے امام کو مقرر کیا جو فاسق ہے تو تولیت ہی صحیح نہیں ہوگی، اور وہ امام قدر معلوم یعنی مقرر تنخواہ کا مستحق بھی نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے عورت کی اقتداء صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح مرد خنثی مشکل یعنی ایسا خنثی مشکل اس شخص کو کہتے ہیں کہ ایسا ہجڑا جس کا مرد یا عورت ہونا معلوم ہی نہ ہو، یعنی ہجڑا ہے لیکن یا وہ مرد ہے یا یا عورت ہے، آپ کو دونوں میں فرق نہ ہو، تو ایسے شخص کے پیچھے مرد کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ اور خنثی مشکل یعنی کہ ایسا ہجڑا جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے اپنے صفات کے اعتبار سے، تو پھر عورت کی بھی اقتداء نہیں کر سکتا، ایسا شخص عورت کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مرد کی اقتداء کر سکتا ہے، خنثی یعنی کہ ہجڑا مرد کی اقتداء کر سکتا ہے، عورت مرد کی اقتداء کر سکتی ہے، اور خنثی کی بھی اقتداء کر سکتی ہے، جبکہ وہ خنثی مرد والی صفات والا ہو۔ اگر خنثی مشکل ہے تو اس کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی، اور عورت کی بھی اقتداء کر سکتی ہے۔
اگر کسی کو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا امام عورت تھی یا خنثی تھا تو نماز کا اعادہ یعنی دہرانا واجب ہوگا۔ اسی طرح جیسا کہ اسے بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ امام کافر تھا یا اس کا کفر پوشیدہ تھا یا امی یعنی کہ امام امی تھا یعنی جسے سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا نہ آتی ہو، وہ ایسا شخص تھا اور مقتدی قاری تھا یا وہ کسی کا مقتدی تھا یا جہری نماز میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا یا تکبیر تحریمہ چھوڑ دیا تھا یا اس نے اپنی آستین پر سجدہ کیا تھا یا اس پر کوئی ظاہری نجاست لگی تھی، تو ان سب صورتوں میں نماز کا دہرانا مقتدی پر واجب ہوگا، بخلاف اس صورت کے کہ اگر اس کا امام حدث یعنی بے وضو یا بے غسل والا نکلا، اگرچہ کہ حدث اکبر یعنی بے غسل ہو یا نیت ترک کرنے والا نکلا یا سری نماز میں سورہ فاتحہ ترک کرنے والا نکلا یا پوشیدہ نجاست والا نکلا، تو مقتدی پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا، یہی معتمد قول ہے۔ یاد رکھیں کہ قاری سے اصطلاح فقہا میں یعنی فقہا کے نزدیک وہ شخص ہے جو سورہ فاتحہ صحت مخارج اور صحت صفات کے ساتھ پڑھ سکے، کسی تشدید یا حرف میں غلطی نہ کرے، تو ایسا شخص قاری کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے قاری کے لیے گردن ہلا کر ہی نماز پڑھی جائے یا پڑھائی جائے تو اسی کو امام کہیں گے، نخرے بازی کے ساتھ نماز پڑھائے تو اسی کو امام کہیں گے، اسی کو قاری کہیں گے۔ عرف عام میں قاری تو اسی کو کہتے ہیں لوگ جو اچھی لہن میں آواز اٹھا کر اور بڑے نخرے اور اہتمام کے ساتھ میں قرأت کرے، تو اس کو ہی لوگ قاری سمجھتے ہیں۔ اصطلاح فقہا میں ایسا شخص قاری کہلاتا ہے کہ جسے حروف مخارج کے ساتھ نکالنے آتے ہوں، صحیح انداز کے ساتھ ترتیل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہو، تو وہ قاری قرآن کہلائے گا۔ فقہا نے سورہ فاتحہ کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی فرضیت میں شامل ہے، مگر عرف عام میں قاری سے وہ شخص مراد ہے جو قرآن صحت کے ساتھ پڑھے اور خوش الحانی کے ساتھ میں ادا کر سکے۔ امی یعنی کہ ماں کی جانب سے نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ شخص ایسا ناواقف ہو جیسا کہ ماں کی پیٹ سے پیدائش کے وقت تھا، اس شخص کو امی کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ کا اطلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں ہوتا۔ جب حضور کے لیے لفظ امی کا استعمال کیا جائے گا تو حضور کے لیے یہ معنی علماء نے کہا ہے، اختصار کے ساتھ میں یہ معنی بیان کروں کہ جب حضور کے لیے نبی الامی کہا جاتا ہے کہ امی نبی ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا نبی کہ جو ماں کی پیٹ سے اپنی اس وقت تک بھی مخلوق میں کسی سے نہ پڑھا ہو، تو اس کو کہتے ہیں نبی امی۔ تو پھر پڑھے کس سے؟ براہ راست جس کو خدا نے پڑھایا ہو، کہ جس کے بارے میں خود خدا نے کہا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یا علم سکھایا۔ تو مخلوق میں جو کسی سے نہ پڑھے، اور عام طور پر امی وہ شخص جو ماں کے پیٹ سے جس طرح جاہل پیدا ہوا اسی طرح لا علم رہ گیا ہو، اس شخص کو امی کہتے ہیں، اور اس کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ تو اگر امام امی نکلا تو پھر نماز مقتدی کو دہرانا ضروری ہے۔ اصطلاح فقہا میں امی وہ شخص ہے جو سورہ فاتحہ صحت کے ساتھ نہ پڑھ سکے۔ عرف عام میں تو امی یہ ہو گیا کہ جس نے ماں کے پیٹ سے جیسا آیا تھا اس نے کبھی پھر کچھ سیکھا ہی نہ ہو، علم کے حوالے سے کچھ نہ سیکھا،
پڑھنا لکھنا کچھ نہ سیکھا ہو. لیکن فقہا کی اصطلاح میں امی وہ شخص ہے جو سورہ فاتحہ بالکل ہی مخارج یا صحت کے ساتھ نہ پڑھ سکے، اس کو بھی امی کہیں گے. امام کی نماز سے حدث وغیرہ کی وجہ سے نکل جانے سے جماعت منقطع ہوتی ہے. یعنی کہ امام کے نماز میں اگر حدث واقع ہو گیا اور امام نے امامت ترک کر دی تو جماعت منقطع ہو جائے گی. مقتدی اگر اقتداء میں اگر امام نماز میں سے ہٹتے وقت اگر کسی کو امام نہ بنائے تو اگر سب لوگ جماعت سے مفارقت کر لیں یعنی جدا ہو جائیں تو جماعت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہوگا لوگوں کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ جماعت کو قائم رکھیں، کوئی ایک آگے بڑھ جائے اور امامت کی نیت کر لے اور نماز کو وہیں سے جاری رکھے. اگر لوگوں نے امام کی ہٹ جانے سے جماعت چھوڑ دی تو پھر یہ مکروہ ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ اگر کوئی عذر ہو جیسا کہ بیماری یا امام طویل نماز پڑھا جائے یا خاص سنت چھوڑ دے جیسا کہ تشہد اول، تو جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا مقتدی کے لیے اختیار ہے. مقتدی موافق ہو مگر دعائے افتتاح وغیرہ کی سنتوں میں اتنا مصروف رہے کہ قرات نہ پڑھ سکے تو قرات کی تکمیل کے لیے تخلف کرے. موافق یعنی کہ ایسے مقتدی کو موافق کہتے ہیں کہ جو ابتدا سے امام کے ساتھ پیروی میں ہو لیکن سنتوں میں یعنی کہ جیسا کہ توجیہ ہے انی وجہت وجہی للذی، یہ سب دعائیں پڑھنے میں دعا افتتاح پڑھنے میں اتنی تاخیر کر دے کہ امام رکوع میں چلا جائے اور اس نے سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھی تو سورہ فاتحہ ختم کرنے کے لیے تخلف یعنی کہ تھوڑا سا پیچھے رہ جانا امام سے جائز ہے. وہ تھوڑا سا اس کو اختیار ہے کہ وہ سورہ فاتحہ تکمیل کر لے اور اس کے بعد امام کے ساتھ جا کر رکوع میں مل جائے. اگر مقتدی مسبوق ہو، مسبوق ایسے کو کہتے ہیں کہ جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ شامل نہ ہو، بعد میں امام کے ساتھ شامل ہوا، تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ سنتوں میں مشغول نہ رہے بلکہ سورہ فاتحہ جتنا پڑھ سکتا ہے تیزی کے ساتھ پڑھ لے، اور امام کے ساتھ واجب ہے کہ وہ رکوع میں چلا جائے. دیر سے شامل ہونے والے پر واجب ہے کہ وہ جس قدر سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لے اور امام کے ساتھ فوراً رکوع میں چلا جائے. جو امام کے ساتھ پہلے سے شامل ہے، جو موافق شخص ہے، جو امام کے ساتھ پہلے سے شامل ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں شامل ہو سکتا ہے. اگر یہ خوف نہ ہو کہ امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو اگر اس کو خوف ہو جائے کہ امام رکوع سے اٹھ جائے گا اور رکوع چھوٹ جائے گا امام کے تخلف سے، تو پھر امام کے پیچھے امام کے ساتھ چلا جائے. سورہ فاتحہ سے جو کچھ باقی رہے گا ساقط ہو جائے گا. ایسا شخص جو دیر سے جماعت میں شامل ہوا اور امام نے رکوع کر لیا اور وہ جس قدر ہو سکا سورہ فاتحہ پڑھ لی اور باقی کا چھوڑ کر رکوع میں چلا گیا، تو جتنا چھوٹ گیا وہ اس کے سر سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا گناہ اس کے اوپر نہیں رہے گا. بشرطے کہ وہ کسی سنت میں مصروف نہ رہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیر سے جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور سنتیں پوری کرنے میں رہ جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی ہے اور پھر امام کی اقتداء میں رکوع میں بھی چلے جاتے ہیں. تو پھر ایسا کرنے پر اس کو فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا. اگر مسبوق قرات کی تکمیل میں تخلف کرے یہاں تک کہ امام رکوع سے اٹھ جائے تو رکعت فوت ہو جائے گی. یعنی دیر سے آیا اور سورہ فاتحہ کی تکمیل کے لیے وہ امام رکوع میں بھی چلا گیا تو اپنی سورہ فاتحہ کی تکمیل کے لیے کھڑا رہا اس قدر کہ امام رکوع سے اٹھ گیا، تو پھر ایسے شخص کی رکعت فوت ہو گئی. اور مقتدی امام کی پیروی کرے گا اور امام کے سلام کے بعد چھوٹی ہوئی جو یہ رکعت ہے کہ جس کا اس نے تخلف کی وجہ سے رکوع بھی امام کی پیروی میں چھوڑ دیا تھا،
تو اس کو مسبوق کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اس کو دہرائے، اس رکعت کو پڑھ لے گا۔ مسبوق کو نماز کا جو حصہ ملے گا وہی اس کی نماز کی ابتدا ہے۔ یہ بات کبھی بہت زیادہ لوگوں کے اندر پریشانی ہوتی ہے کہ نماز کے کون سے حصے میں آئیں تو کون سی نماز کا حصہ ملا نہیں ملا۔ تو جو شخص جب نماز میں شامل ہوا وہی اس کا پہلا حصہ ہے، وہی اس کی ابتدا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام رکوع میں ہے، ایک شخص آیا، تکبیر تحریمہ باندھی اور امام کی اتباع میں فوراً رکوع میں چلا گیا، تو وہی اس کی نماز کی ابتدا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اب قرات پڑھے اور اس کے بعد ہی میں پوری نماز کی تکمیل کرے، جہاں سے جماعت میں شامل ہوا وہیں سے اس کی ابتدا۔ اسی طرح اگر امام دوسری رکعت میں ہو، مقتدی آیا اور رکعت باندھ لی، تو اس نے جب رکعت باندھی وہی اس کی سب سے پہلی تکبیر تحریمہ، وہاں سے ہی اس کی ابتدا ہوگی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں اور جب بھی امام کی نماز سلام پھیرتے ہیں تو یہ جو رکعت چھوٹی ہے، پہلی رکعت جو چھوٹی ہے، اس کو اپنی پہلی رکعت سمجھ کے پھر سے پوری قرات کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اگر مقتدی صبح کی فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوا تو امام کے ساتھ میں قنوت پڑھ رہا ہے پہلی رکعت میں، تو پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب پہلی رکعت جو اس نے چھوٹی ہے اس کو دہرانے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت میں مقتدی قنوت کو دہرائے گا، اسی لیے کہ یہ اس کی دوسری رکعت ہوگی۔ اور مغرب کی دوسری رکعت میں تشہد اول دوبارہ پڑھے گا، یعنی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا تو یہ اس کی پہلی ہو گئی، پھر امام کے ساتھ امام کی تیسری رکعت ہے تو یہ اس کی دوسری رکعت ہوگی، پھر امام جب تیسری رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا اور یہ پہلی رکعت سمجھ کر کھڑا ہوگا ادا کرنے کے لیے، تو یہ غلط ہے، پہلی رکعت نہیں ہوگی، یہ اس کی تیسری رکعت ہوگی۔ اگر مسبوق امام کے ساتھ 4 رکعت والی فرض نماز کے آخری دو رکعت میں شامل ہو تو مسبوق یعنی بعد میں آنے والے مقتدی کے لیے اپنی آخری 2 رکعتوں میں ضم سورہ ملا کر پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کی نماز سورت ملانے سے خالی نہ ہو، کیونکہ وہ آخری 2 رکعتوں میں امام کے ساتھ شامل ہوا تو امام سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ نہیں پڑھے گا، تو اس کو ضم سورہ اس کی چھوٹ جائے گی، تو اس کو ضروری ہے کہ وہ بعد والی دوسری رکعتوں میں ضم سورہ ملا لے تاکہ ضم سورہ ملانے کا ثواب مل جائے۔ اگر مسبوق امام کو رکوع میں پائے، بعد میں آنے والا مقتدی امام کو اگر جب آیا تو امام کو رکوع میں پاتا ہے تو امام کے رکوع میں اٹھنے سے پہلے مقتدی کو اطمینان سے رکوع مل جائے تو رکعت مل جائے گی، اور وہ حالت قیام ہی میں نیت باندھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہے گا، یعنی کہ امام رکوع میں ہے اور مقتدی آیا اور آتے ہی جب اس نے رکعت باندھی تو یہ اس کی تکبیر تحریمہ ہوگی، اور تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد اور دوسری مرتبہ تکبیر کہہ کے وہ رکعت میں جائے گا۔ اگر مقتدی آیا اور آتے ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ رکوع میں چلا گیا تو جو اس نے تکبیر کہی وہ تکبیر تحریمہ کہلائے گی، تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رکوع صحیح نہیں ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جانے کا اتنا وقفہ ملنا یہ رکعت ملنے کے لیے صحیح۔ تو حالت قیام ہی میں تکبیر تحریمہ کا کہنا ضروری ہے، اور رکوع میں جانے کے لیے اس نے ایک ہی تکبیر کہی اور اس کی تحریمہ ہی کی تھی اور اس نے جھکنے سے قبل قیام کی حالت میں پوری تکبیر کہہ لی تھی تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔
جھکنے سے قبل ہی تکبیر اللہ اکبر یہ پورے الفاظ جھکنے سے پہلے پورے کر لیے تھے تو رکعت صحیح ہو جائے گی، اور اس نے جھکنے سے قبل قیام کی حالت میں پوری کیا تو اس کی نماز صحیح ہوگی، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جھکنے سے پہلے تکبیر تحریمہ پوری نہیں ہوئی، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں نا، جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو پوری تکبیر تحریمہ رکوع میں جانے کے بعد اگر پوری ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے، ایسی نماز آپ کی یہ رکعت غلط ہو گئی، آپ کو اتباع مل جائے گی لیکن وہ رکعت چھوٹ جائے گی۔ مسبوق نے امام کی اگر اعتدال یا اس کے بعد والے حصے میں، اعتدال کہتے ہیں رکوع سے اٹھنے کی کیفیت، رکوع سے اٹھنے والی کیفیت حالت کو اعتدال کہتے ہیں، امام کی اگر اعتدال یا اس کے بعد والے حصے میں اگر امام کو پایا تو اس میں اور اس کے ذکر میں موافقت کرنا، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ میں آپ نے امام کے ساتھ شامل ہوئے تو وہ اس ذکر میں آپ امام کی موافقت کریں گے، یعنی ربنا ولک الحمد سے آپ اسی طرح امام کی پیروی میں رہیں گے، لیکن وہ رکعت آپ کو نہیں ملے۔ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد مسبوق کھڑا ہونے کے لیے تکبیر کہے گا۔ اب آپ اس مسئلے کو سمجھیے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے رکعت میں، ٹھیک ہے، اور امام کی پیروی میں لگ گئے، تکبیر نہیں کی، امام کے ساتھ شامل ہو گئے، تو آپ امام کے ساتھ پوری پیروی میں رہیں گے، اس کے بعد جتنی رکعتیں ہوں گے امام کی پیروی میں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے، یہ آپ کی تکبیر تحریمہ کہلائے گی۔ تو اٹھتے ہوئے تکبیر کہے گا، اگر وہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہو تو اپنے قیام کے لیے تکبیر، یعنی امام بیٹھ رہا ہے، سلام پھیر لیا، امام کے بیٹھنے کا وقت ہو گیا اور اس کو کھڑا ہونا ہے، تو یہ جو قیام ہوگا اور اس کے لیے جو تکبیر کہی جائے گی یہ تکبیر تحریمہ ہوگی۔ ورنہ اگر امام، یعنی آپ امام کے ساتھ اعتدال میں شامل ہوئے، امام کی وہ آخری رکعت تھی، گویا کہ آخری رکعت تھی، تو امام کے ساتھ آپ وہ تمام میں شریک ہو گئے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کی تکبیر تحریمہ ہے۔ اگر امام کی یہ دوسری رکعت یا پہلی رکعت تھی اور امام اس کے بعد پھر کھڑا ہوا، تو جب امام کھڑا ہو رہا ہے قیام کے لیے تو امام جو تکبیر کر رہا ہے وہاں پہ آپ کی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو پہلی رکعت ہوگی اس کی تکبیر قیام تکبیر تحریمہ ہوگی، جہاں سے مقتدی قیام کی تکبیر کہہ رہا ہے وہاں سے اس کی تکبیر تحریمہ ہے۔ بس اتنا واضح ہو، اگر اس کے لیے کوئی شک باقی رہے گا تو آپ سوالات میں کر لیجئے۔ مسبوق کے لیے سنت ہے کہ امام کے دونوں سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا نہ ہو، لوگ ایک ہی سلام کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری سلام پھیرنے کے بعد امام دوسرا سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کا کھڑا ہونا سنت ہے، یعنی کہ جس کی نماز رکعت چھوٹ گئی ہے اس کے لیے، جو پوری نماز ادا کر لیا اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں۔ امامت اور اس جیسے دیگر مناصب میں نیابت جو ہے جائز ہے، واقف کی اجازت کے بغیر اور کسی عذر کی موجودگی کے بغیر جائز ہے کہ کوئی اور اس کی نیابت کرے، جبکہ ایسے شخص کو مقرر کرے جو اس کے برابر کا درجہ رکھتا ہو یا اپنے سے بہتر ہو۔ امام کے ساتھ ایک نائب اگر مقرر ہے پہلے سے تو بغیر اصل امام کی اجازت کے اس کی غیر موجودگی میں اس کی نیابت جائز ہے، اجازت ضرورت نہیں ہے۔ تو بغیر اجازت امامت کرنے کے لیے یا اس کا نائب کا پہلے سے مقرر رہنا ضروری ہے یا مقرر شدہ پہلے سے موجود ہونا، یا ایسا شخص کہ جو اس امام سے بھی بہتر ہو، تو بلا اجازت نیابت کرنا درست ہے۔
اگر کوئی عام شخص آ جائے اور وہ نیابت کرنا چاہے تو وہی نیابت درست نہیں ہوگی۔ پوری مقررہ تنخواہ مستنیب یعنی نائب مقرر کرنے والا شخص، یعنی جو اصل امام ہے، امام کی عدم موجودگی میں اگر نائب امام امامت کر رہا ہے تو امامت درست ہوتی ہے، لیکن ساری تنخواہ جو اصل تنخواہ امام کی ہے اس میں سے اس نائب امام کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ جو اصل امام کی تنخواہ ہے وہ اصل امام کو پہنچے گی، نائب امام جو اپنا فرض ادا کر رہا ہے نیابت کر کے تو اس کی جو الگ مقررہ تنخواہ ہے وہ وہی پائے گا۔ امام کی نیابت کرنے کی وجہ سے امام کے حصے میں سے طلب نہیں کرے گا، اور نائب کو اس قدر ہی ملے گا جتنا مستنیب نے اس کو مقرر کیا تھا، یعنی کہ نیابت کے لیے مقرر کرتے وقت جو تنخواہ اس کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ اتنی ہی ملے گی، چاہے وہ 10 دن یا 12 دن یا 15 دن وہ جتنا بھی ہو، وہ جتنی بھی دن اصل امام کی نیابت کرے وہ اپنی مقررہ تنخواہ ہی پائے گا، زیادہ تنخواہ نہیں پائے گا۔ مقتدی امام کے جہت قبلہ سے آگے نہ بڑھے۔ اگر مقتدی نماز کی ابتدا ہی میں امام سے آگے بڑھ جائے یا امام سے آگے ہونے کی نیت کرے تو مقتدی کی نماز قائم نہیں ہوگی، اور اگر نماز کے دوران میں آگے ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز کے دوران میں کبھی امام سے آگے نہ ہو، ورنہ امام کے آگے بڑھنے کی وجہ سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ امام سے آگے ہونے کا تعین پاؤں کی ایڑی سے لگایا جائے گا، یعنی پاؤں کی ایڑی بھی اگر ایڑی سے لے کر گنیں گے کہ اگر ایڑی امام کی ایڑی سے آگے ہے تو بھی آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مستحب ہے کہ مقتدی امام سے ذرا، یعنی کہ ذرا کہتے ہیں 3 ہاتھ یا اس سے کم پیچھے رہے۔ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ 3 ہاتھ یا اس سے کم پیچھے رہے۔ اگر امام سے آگے ہونے کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تو نماز باطل نہیں ہوگی، یعنی شک میں ہے کہ کیا میں امام کے آگے ہوں یا نہیں ہوں، اگر یہ شک ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگر یقین ہے کہ امام سے آگے بڑھ گیا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مسجد الحرام میں امام کے لیے مستحب ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھے اور لوگ کعبے کے اطراف سے حلقہ بنائیں، اور اگر بعض عورتیں امام کی جہت کے بہت قریب کھڑی رہیں تو نماز ان کی باطل ہو جائے گی، اور امام کی جہت کے علاوہ کھڑی رہیں تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور کعبے میں دونوں کی جہتیں اگرچہ مختلف ہوں تو نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ کعبے میں آپ اطراف سے کھڑے رہیں گے تو امام کی جہت سے ظاہر سی بات ہے کہ جہت بدل جائے گی، لیکن ایسی صورت میں نماز صحیح ہوگی۔ صرف مسجد الحرام ہی میں، خانہ کعبہ ہی میں، اس کے علاوہ میں اگر جہتیں بدل جائیں گی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور مستحب ہے کہ امام اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک کہ مؤذن اقامت کے کلمات سے فارغ نہ ہو جائے، یعنی امام کے لیے زیادہ ثواب دہ یہ ہے کہ وہ امام کے کلمات اقامت کے بعد کھڑا ہو۔ مقتدیوں کا اقامت کے ساتھ ہی کھڑا ہو جانا سنت ہے۔ اور لوگوں کو امام صفیں درست کرنے کا حکم دے اور اپنے داہنے اور بائیں جانب یہ کہے کہ استووا رحمکم اللہ، صفیں درست کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اسی طرح اور بھی اگر دیگر کلمات درستگی صف اگر کہے گا تو بھی یہ ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور لوگوں کو صفیں درست اور پوری کرنا بھی مستحب ہے۔ امام کے کھڑے ہونے سے پہلے اگر لوگوں نے صفیں درست کر لیں تو یہ ان کے لیے زیادہ مستحب ہے۔ تو دیکھیے کہ امام سے ایک ایڑی برابر بھی آپ اگر بڑھ جائیں آگے
تو آپ کی امامتیں باطل ہو جاتی ہیں. چہ جائے کہ امتی یہ دعویٰ کرے کہ میں زیادہ عبادتیں یا رات بھر زیادہ جاگ کر، اگر کسی نے 100 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر ظاہری حیات پا لی اور اس نے ساری زندگی عبادت میں گزاری، تو وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کی عبادتیں حضور سے زیادہ ہیں، تو ایسی امتی کی اقتدائے نبوت کہاں سے جاری رہے گی؟ وہ بھی ٹوٹ جائے. ایک ظاہری ایک چھوٹی سی نماز میں، ایک فرض رکعت میں آپ امام سے تھوڑا آگے بڑھ جائیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو آپ نبی اور رسول سے کسی بھی معاملے میں آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. متفقہ فیصلہ ہے، چاہے آپ عمر 1000 سال لکھا کر لا لیں. نبی اور رسول کا وہ خاصہ ہے کہ امتی کبھی اس کا نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس پر جماعت نماز کا بیان ختم ہوا. آگے ہم سنت نمازوں کے بیان کو آگے جاری رکھیں گے. جو دوسری چیزیں رہ گئی ہیں ان کو پورا کریں گے. آج کے درس کے تعلق سے یا جماعت کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. مغرب میں صاحب فرمائیں کہ پہلی رکعت اگر کسی کی چھوٹ گئی اور دوسری رکعت میں اگر وہ شامل رہا تو اس کی وہ پہلی رکعت ہوں گی، اس کے بعد اس کی دوسری رکعت ہوں گی. تیسری رکعت میں جب اٹھیں گا تو اس کی تیسری رکعت میں ہوگی پہلی رکعت یا تیسری ہوں گی کرا. آپ سوال کر لیجیے. سوال یہ ہے کہ تیسری رکعت میں جب اٹھ کے پھر رکعت باندھے تو ضم سورہ پڑھنا ضروری ہے تیسری رکعت میں یا نہیں، خالی سورہ فاتحہ؟ اس کے لیے جہری نماز میں اگر آپ مغرب کی بالفرض آپ مغرب کی دوسری رکعت میں امام کے پیچھے شامل ہوئے تو یہ آپ کی پہلی ہے، امام کی دوسری ہے. جو جہاں سے شامل ہوگا وہ وہی سے اس کی پہلی رکعت ہوگی. تکبیر تحریمہ کے حوالے سے ہم نے کہا کہ جب امام قیام کے لیے تکبیر کہے گا تو تب اس کی تکبیر تحریمہ ہوگی، یا امام قیام کی حالت میں ہو اور مقتدی شامل ہو جائے تکبیر کہہ کر جو اس نے امام کی اقتداء کر لی، تو ایسی صورت میں اس کی تکبیر تحریمہ جب بھی ادا ہو گئی. اگر اعتدال کی حالت میں ہے امام تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ تکبیر کہہ کر شامل نہیں ہوں گے، آپ سیدھا اقتداء کریں گے اور امام کی پیروی کریں گے. تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ اعتدال میں شامل نہیں ہو سکتے یا سجدے میں شامل نہیں ہو سکتے، یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. تو لہذا اس کے بعد جب اٹھیں گے وہ تکبیر تحریمہ ہوگا. اب رہا یہ مسئلہ کہ دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے تو وہ آپ کی پہلی ہو گئی، ضم سورہ ہو گیا. دوسری رکعت ہوئی، جہری نماز ہے تو جہری نماز میں امام کی تیسری رکعت آپ کی دوسری رکعت ہو جائے گی. تو وہاں پر آپ سورہ فاتحہ کے بعد اگر موقع ہوگا تو ضم سورہ پڑھ لیں، اگر نہ ہو تو امام کی پیروی میں امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے. تیسری رکعت جو امام کی تھی، امام نے سلام پھیر لیا تو آپ جب اٹھیں گے تو وہ آپ کی تیسری ہی ہوگی اور آپ اس کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور آپ کی نماز تیسری رکعت ہے آپ کی، اسی لیے آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ آپ کا دوسری رکعت میں چھوٹ گیا تھا تو ضم سورہ کو شامل رکھنے کے لیے اس کے ثواب کو وہ چھوٹ نہ جائے اس کے لیے آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ ضم سورہ شامل کر سکتے ہیں. دو باتیں سمجھنی ہے. جی ایک تو جو نماز کے بعد سنت میں رہے گا آدمی اگر جماعت میں آگے ملا تو سورہ فاتحہ کا جو تعلق ہے سنت پڑھتے ہوئے آ کے ٹھہرا تو درست نہیں بھی بنے. اگر کوئی وضو کرتا ہے اگر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، اگر رکوع میں گئے اگر وہ کھڑے رہتے اس سے پہلے جا کے اپن رکعت میں مل کر کیا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. پھر سے دہرا دیے تو آپ کی کئی باتیں اس میں شامل ہوئی تو میں سمجھ نہیں سکا سوال. معذرت. ظہر کی نماز ہے، آپ جیسا بولے سنت پڑھتے وقت اگر تاخیر کر دیتے ہیں
जैसा सुन्नत में ताक़ीद कर दिए तो पढ़ना है जो बताए आप। अगर जमात में पहले से अगर हाफिज़ के पीछे ठहर गए तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है, बल्कि जो बताई थी आप। अगर वज़ू कर रहा आदमी वज़ू करते वक्त आगे जमात ठहर के अगर रुकू में गए, हाफिज़ अगर उठने का डाउट है, अगर रकत बदलने के बाद रुकू में चले गए तो क्या सूरह फातिहा ज़रूरी है? सबसे पहली बात, शायद हो सकता है कि ये बात समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुई हो कि सुन्नत से मुराद मैंने नमाज की सुन्नतें कहा था। जो जमात में सुन्नत क्या है? तौजी पढ़ना। सुन्नत नमाज़ें पढ़ रहे हैं आप, सुन्नत नमाज और है, नमाज की सुन्नत और है। तो मैं जो कह रहा था आपको कि ये बताया गया कि अगर आप ताख़ीर से जमात में शामिल हुए और सुन्नत यानी तौजी पढ़ने में, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़, लंबी तौजी करने में, और ये वो दूसरी चीज़ों में आपने सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए, या उसको आप पढ़ ही रहे थे कि इमाम रुकू में चला गया, तो ऐसी हालत में तेज़ी के साथ सूरह फातिहा को मुकम्मल करना जायज़ होगा ऐसे मुक़्तदी के लिए जो इब्तिदा से नमाज में जमात में शामिल हो। ऐसा मुक़्तदी जो बाद में जमात में शामिल हुआ, शुरू से नहीं था, बाद में आया, तो उसको इमाम की इक़्तिदा करना वाजिब होगा। वो सूरह फातिहा के तकमील होने के लिए इंतज़ार नहीं करेगा, जितना पढ़ सका 2 आयत 3 आयत जितना पढ़ सका पढ़ लिया, इमाम के साथ रुकू में चला गया। अब जो पहले से मौजूद शख्स सुन्नत पढ़ते 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 उसके बाद उसकी सुन्नत ख़त्म हुई, सूरह फातिहा फ़र्द है, तौजी इन्नी वज्जहतु सुन्नत है, तो सूरह फातिहा पढ़ रहा है पूरी इत्मीनान के साथ अपनी तरस के साथ पढ़ते पढ़ते कि इमाम रुकू में चला गया, और ये बिलफ़र्द इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में था, तो उसको चाहिए कि यहाँ से वो सूरह फातिहा तेज़ी से तकमील करे, उसके बाद रुकू में शामिल हो। जो पहले से है उसके लिए, जो आया है देर से है, तो वो आया तकबीर तहरीमा कही कि इमाम रुकू में चला गया, तो उससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक आयत या आधी आयत जितना पढ़ा गया वहीं पे छोड़ रुकू में चला जा, ये उसके लिए वाजिब है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो लेडीज़ के लिए जो नमाज के लिए बोले हैं, तो लेडीज़ नमाज पढ़ा सकते हो, तो जहाँ फ़र्ज़ नमाज है ये तो 5 पढ़ा सके, जहाँ तक जुम्मे का सवाल है खुतबा वाजिब है बल्कि बताए, तो क्या लेडीज़ जो खुतबा पढ़ के नमाज पढ़, तो इसके लिए हमने जुमा के बयान में ये बात वाज़ह कर दी थी कि औरतों के लिए नहीं, तो हम दूसरों के लिए अर्ज़ कर रहे हैं कि हमने ये मसला पहले ही बता दिया था कि औरतों के लिए जुमा वाजिब नहीं है, औरतों के लिए जुमा नहीं बल्कि ज़ोहर की नमाज होगी। तो अगर औरतें घर में पढ़ रही हैं तो वो ज़ोहर की इमामत के साथ नमाज, जमात के साथ नमाज़ पढ़ सकती हैं औरतें औरतों की। अगर जुमा के लिए इंतज़ाम हो मस्जिद में अलग से उनके लिए पढ़ देगा तो वो जाकर जमात के साथ पढ़ सकती हैं, तो उनको जुमा मिल जाएगा। अच्छा, लेडीज़ में कोई मुफ्ती है या हाफिज़ है, अगर घर में 40 आदमी अगर लेडीज़ जमा हो गई तो क्या उस सूरत में? किसी सूरत में जुमा वाजिब नहीं है। औरत चाहे अल्लामतुद दहर हो या बड़ी फ़क़ीहा हो, मुफस्सिरा हो, आलिमा हो, मुअल्लिमा हो या सदर मुअल्लिमा हो, या चाहे फिर वो कौन से भी आलम में हो, वो जुमा उनके ऊपर वाजिब नहीं है। उनके लिए ज़ोहर की नमाज होगी। जी जी, नहीं, बेशक आपने जो सवाल किया वो अहम इसलिए है कि गैर मुक़ल्लिद ख़वातीन और बहुत सारे हमारे ही अहले ईमान का ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि अपनी घरों के पास में जगह देकर, अपनी बस्तियों में जगह देकर ऐसों को आपने फ़रोग़ दिया और आपकी अपनी बच्चियों को आप जो है ना या अपनी ख़वातीन को भेज कर पढ़ा रहे हैं। ऐसे गैर मुक़ल्लिदीन के जिनके पास में जुमा औरतों पर वाजिब है, ये किस सूरत में है, उसकी दलाइल क्या पेश करते हैं। और ऐसे लोग जो
جن کے پاس میں عورتیں خواتین جمعہ پڑھاتی بھی ہیں اور ان کے پیچھے امامت بھی ہو جاتی ہے، اور جن کے پاس یہ جو غیر مقلد فتنہ ہے، فتنہ وہابیہ کا ایک شاخ، یہ سلفیہ کہلا کر یا الگ الگ نام کے ساتھ میں جو سامنے آتے ہیں، تو اپنے آپ کو مفلحات کہنے سے مفلحات نہیں ہو جاتے۔ مفلحات کے لیے بھی اقتداء واجب ہے۔ تو جب نماز 4 رکعت 2 رکعت والی نماز کے لیے اقتداء واجب ہے، تو سارے دین کے معاملے میں آپ بغیر اقتداء کے کیسے کر سکتے؟ اقتداء نہ کرنے کا انکار کرتے ہوئے بھی آپ کسی نہ کسی کی اقتداء میں لگے ہیں۔ البانی نے یہ کہہ دیا، بن باز نے یہ کہہ دیا، یہ اقتداء ہی تو ہوئی۔ اقتداء کہتے کس کو ہیں؟ کہ کسی کی تحقیق کو مان کر چلنے کو۔ تو بن باز نے کہہ دیا، ابن تیمیہ نے کہہ دیا، وہ فلاں نے کہہ دیا، یہ اقتداء ہی تو ہوئی۔ تو افسوس ہے خاص طور پر شافعیہ سے، کیونکہ ہم شافعیہ کے دروس میں ہیں، تو ہم ان سے بھی کہیں گے اور ساری اہل سنت سے بھی پھر بعد میں مخاطب ہوں گے کہ ہمارا سب سے پہلا مخاطب شافعیہ ہے، اس کے بعد سب، کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو ایسے اداروں میں نہ بھیجیے، آپ اہل سنت کے اداروں میں بھیجیے، وہ کچھ ایسی چیز سیکھ کر آئیں کہ جو دین کے لیے نافع ہو۔ آپ اپنی خواتین کو بھیج ہی فتنوں کی جگہ پر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کی نسلوں کی ہدایت کا سامان بنیں گی؟ وہیں سے تو دین خراب ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اور ناپاکی کی حالت میں خواتین جا رہی ہیں اور فقہ و تفسیر پڑھ رہی ہیں، حدیث پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن ہاتھ میں کیسا لے سکتی ہے حالت ناپاکی میں؟ اور ان کے پاس جائز ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ فتنوں کا دور۔ ایسی بڑی بڑی جائیدادیں دے کر کس نے رکھا؟ بسایا کس نے؟ اور بڑی ڈنکے کی چوٹ پر ان کی جو ہے بسیں جاتی ہیں، گاڑیاں جاتی ہیں، اور جا کر وہ جو ہے نا بھر بھر کر خواتین کو لا کر پڑھا رہے ہیں۔ اب جو آ رہی ہیں ان کو تو ذہن میں ہے ہی نہیں کہ ان کو پتہ کیا ہے، ان کو یہ معلوم کہ دین کا ادارہ ہے، وہ پڑھنے کے لیے آ گئی، لیکن وہاں سے دین خراب، مزاج خراب۔ تو یہ سارا کے سارا دین کا بگاڑ ہی عورت سے ہے، اور دین کی بنا بھی عورت ہے۔ اگر گھر اچھا ہوگا تو نسلیں اچھی ہوں گی، تربیت اچھی ہوگی، آگے دین کے لیے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دین کے لیے معمار ثابت ہوں گے، دین کو بنانے والے ملیں گے۔ پہلے ہی سے دین خراب ہے، گھر ہی سے بگاڑ ملا ہے، تو جائے گا دین کی روح کے سے خالی شخص جا کر دین کو بگاڑ کرنے والا ہی پیدا ہوگا۔ تو حبیب صاحب کا، حبیب فاروق صاحب قبلہ کا جو سوال تھا وہ اہمیت کا تھا کہ عورت کی کسی بھی لحاظ سے امامت جمعہ صحیح نہیں ہے۔ عورتیں کسی مرد کے پیچھے جمعہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن عورت خود بذات خود جمعہ نہیں پڑھا سکتی، کیونکہ اس کے اوپر واجب ہی نہیں۔ ظہر پڑھا سکتی ہے جب کہ وہ پاکیزہ ہو۔ عورت ہی کی کر سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ عورت کے پیچھے مرد پڑھ رہا ہے تو ایسے مرد کے اوپر بھی افسوس ہے کہ اس نے تعلیم اختیار نہیں کی، کہ دین کا تقاضا ہے، چند شرائط ہیں، اور یہ امامت مرد کے ہاتھ میں ہونا عورت کے مقابلے میں، یہ اس لیے یہ نہیں ہے کہ عورت کو اسلام حقیر جانتا ہے، بلکہ عورت کے پاس میں، عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند فطرتاً ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ مرد اس کے اوپر قوی ہے ان چیزوں میں، اور عورت ان معاملات میں کمزور ہے، اور جو معاملات عورت کے ہاتھ میں ہیں وہ معاملات مرد کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو یہ میزان ہے قدرت کا۔ اب آپ اس کے اوپر آپ فوقیت دینا چاہیں گے تو پھر غلط ہو جائے گی بات۔ ایسے تو طریقہ اسلام ہی یہ ہے، اور دین کا شروع سے اللہ تعالیٰ کا نظام ہی یہ ہے کہ کبھی عورتوں میں رسالت کیوں نہیں چلی، کبھی عورتوں میں نبوت کیوں نہیں چلی۔ عورتوں میں ولایت ضرور چلی ہے۔ حضرت سیدہ آسیہ تھیں، حضرت سیدہ صفورہ تھیں، حضرت سیدہ مریم
رضی اللہ علیہ السلام اور دیگر جو ہے نا مقدسات عورتوں کی، پھر عورتوں میں صحابیات ہوئیں، بڑی بڑی باکمال شخصیات ہوئیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی. تو جن چیزوں کی ہے، جن چیزوں میں نہیں ہے وہاں پر نہیں ہے، تو یہ قانون ہے. اب اس کو لے کر بیٹھیں گے تو پھر اب وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں نہیں ہے. تو عورتوں کے پیچھے مرد نہیں پڑ سکتا، مرد کے پیچھے عورتیں بھی پڑ سکتی ہیں، ہجڑا بھی پڑ سکتا. اور ایسا ہجڑا جس کے اندر صفات مرد عیاں ہوں اس کے پیچھے عورت پڑ سکتی ہے. ایسا ہجڑا کہ جس کے اندر صفات مرد یا عورت عیاں نہ ہوں اس کے پیچھے عورت بھی نہیں پڑ سکتی، کیونکہ عورت کا جنسیت ایسے ہجڑے کے اوپر مقدم ہے. تو یہ قانون ہے. اور کوئی سوال؟ سوال یہ ہے، اس سے پورا ہٹ کے وہ تراویح پڑھا سکتی ہے؟ عورتیں تراویح پڑھا سکتی ہیں، عورتیں نفلوں کی امامت کر سکتی ہیں، سنت کی نماز کی امامت کر سکتی ہیں، فرائض نماز کی امامت کر سکتی ہیں. عورتیں عورتوں میں ہر نماز کی امامت کر سکتی ہیں، ہر نماز کی امامت کر سکتی ہیں سوائے جمعہ کے. جمعہ ان کے اوپر چونکہ عورتوں پر واجب نہیں ہے، صرف اسی لیے ان کے اوپر اس کی نہیں. اگر ان کے اوپر واجب ہوتا تو شاید ان کے اوپر بھی فرضیت امامت ان کی درست ہو جاتی. اور کچھ ہٹ کر بھی ہو تو پوچھ لیں، آپ کی اجازت ہو تو. جی سوال ہے. مغرب کی نماز میں کوئی شخص ایسے وقت داخل ہوا ہے جب امام دوسری رکعت میں تحیات میں ہے تو اسے کس طرح بقایا نماز ادا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی مقتدی، یہ مقتدی مسبوق کہلائے گا، تاخیر سے آنے والا، تو یہ دوسری رکعت، مغرب کی نماز چل رہی ہے، دوسری رکعت کی یعنی تشہد اول میں امام ہے، مقتدی آیا تو مقتدی کو اگر اس کو امام کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے تو وہ تابع، امام کے تابع ہونے کی نیت کرے گا. جب امام کے تابع ہونے کی نیت کر لے گا تو اس کے لیے لازم ہے، اس کو لگا کے ادھر چھوڑ دیجئے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امام جس حالت میں ہو اس حالت میں امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھ جائے. پھر جب امام تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا وہاں سے مقتدی کی پہلی رکعت ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو اس نے اتباع کی اس کو اتباع کا ثواب ملے گا لیکن جماعت نہیں، یعنی اس کے لیے وہ رکعت نہیں. اب یہ تیسری رکعت اس کے لیے پہلی رکعت ہوگی. پھر امام تشہد آخر کے بعد جب سلام پھیر لے گا تو مقتدی پھر کھڑا ہوگا کیونکہ اس کی پہلی رکعت ہوئی ہے، اب وہ کھڑا ہوگا، یہ دوسری رکعت ہے. اس کے بعد دوسری رکعت میں پھر تشہد اول پڑھے گا کیونکہ یہ اس کا اصل تشہد اول ہے، کیونکہ یہ دوسری رکعت ہے اس کی. اس نے پہلی رکعت میں جو امام کے ساتھ میں تشہد آخر میں شامل ہوا وہ تو امام کی پیروی میں تھا، تو اس کے لیے وہ نفل کا ثواب میں آ جائے گا. تو اصل تشہد اول، پھر اس کی دوسری رکعت میں، پھر وہاں سے پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا، پھر تیسری رکعت میں تشہد آخر میں بیٹھے گا، سلام پھیرے گا. اس طرح نماز ہوگی. اور ایک سوال ہے کہ مقتدی یعنی امام جو ہے احناف ہے اور اس سے سہو ہو جائے تو سجدہ سہو جو ادا کرتے ہیں تو شافعی حساب سے سجدہ سہو الگ ہے اور فقہ حنفی کے حساب سے تو وہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو میں جاتے ہیں تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے جو شافعی سلام پھیرے یا بغیر سلام پھیرے؟ سجدہ سہو کا کافی اچھا خلاصہ ہمارے پاس میں آئے گا تو ہم انشاءاللہ بہتر ہوگا کہ اس کو بڑے آرام کے ساتھ ترتیل کے ساتھ اس میں بیان کر لیں گے کیونکہ وضاحت طلب ہے تو دوسرا حصہ بھی شروع کرنا ہے اور سب دیر سے آ کر بھی ما بعد درس جو فراہم کیا جاتا ہے اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کو جب شامل کر لیں گے.
ہم کبریت الاحمر والاکسیر الاکبر کے بیان میں قلعات تقوی کا عنوان ذکر کر رہے تھے، جس میں پہلا اور دوسرا قلعہ، پہلا اور دوسرا لباس کیا ہے تقوی کا، اس کا بیان کر چکے کہ پہلا لباس لباس اعضاء ہے، ظاہری لباس ہے، دوسرا لباس قلب ہے، اور وہ مقامات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو دونوں کا بیان ختم کر چکے تھے۔ تیسری قلعت ہے قلعت الثالثہ لباس الارواح، یہ ہے روحوں کا لباس۔ یہ لباس روح ہے۔ آپ جیسے ہی لباس تقوی، لباس اعضاء، آپ اپنے ظاہری بدن کا لباس جب پہن لیتے ہیں، یعنی کہ یہ لباس مراد نہیں ہے، تقوی اختیار کر لیتے ہیں آپ ظاہر میں، اور آپ کے اعضاء کو آپ برائیوں سے روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے اس سے دور رہتے ہیں، جن کا حکم دیا ہے اس کی پیروی میں رہتے ہیں۔ تو یہ جب آپ ہمیشگی اس پر اختیار کر لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا عمل جاری رہتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں آپ کی ترقی ہوتی ہے، خود بخود لباس قلب تقوی کا لباس پہن لیتا، پھر وہ مقامات آتے ہیں، توبہ آتی ہے، ورع آتی ہے، زہد، صبر، شکر، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر جب اس میں آپ عمل کرتے آپ اس کے اوپر اس راہ کے مسافر رہتے ہیں، اس پہ چلتے تیسرا قلعہ، تیسرا لباس آپ کو اللہ تعالیٰ پہنا دیتا ہے، وہ آپ کی روح کو تقوی کا لباس پہناتا۔ جب آپ کا قلب عادی ہو جاتا ہے تقوی کا، آپ کی روح کو اس کا لباس پہنا جاتا ہے۔ بالاذواق، یہ ذوق کا ہے، یہ آپ کی روح اس کا مزہ لینے لگ جاتی ہے، عبادتوں کی لذت محسوس کرتی ہے، اللہ کی اطاعت کی لذت محسوس کرتی ہے، والمحبہ، محبت محسوس کرتی ہے، والشوق، اور اللہ تعالیٰ کے یاد میں، اللہ تعالیٰ کے اشتیاق میں تڑپتی ہے، والہیبہ، اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اس کے اوپر طاری رہتی ہے، روح کے اوپر، کہ کوئی معاصی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، اس کے خیال سے بھی اس کے اندر ہیبت ہوتی ہے، والانس، لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اطاعت کا کوئی بھی معاملہ ہو، صرف نمازیں نہیں، صرف تسبیحات نہیں، کوئی اچھا کام کریں تو اس کی طرف مانوس ہو جاتی ہے طبیعت، کہ یہ کریں گے تو روح آپ کی اصل مانوس رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اس کو خوش کرنے کے لیے، والرضا، اللہ کی رضا کے لیے، والقرب، اللہ کی قربت کے لیے، والشکر، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر اختیار، قلب کی حالت میں بھی اور روح کی حالت میں بھی طبیعت شکر پر آمادہ رہتی ہے۔ شکر ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو زیادہ کرتی، شکر گزاری چیزوں کو زیادہ، نعمتوں کو زیادہ کرتی۔ آپ جتنا زیادہ شکر گزار باوفا بن جائیں، ظاہراً بھی یہی حال ہے، آپ کے ماتحت کام کرنے والا جتنا آپ کا شکر گزار، منت گزار رہتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، آپ اتنا اس کو اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بتایا کہ تم دنیا میں ایسا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تو نظام ہی ویسا ہے، شکر گزاری کے عوض اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا ہے۔ والوصل والوصول، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اور اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچانا۔ والفنا والبقاء، فنا اور بقا کے ذریعے سے کبھی فانی کرتا ہے، کبھی باقی کرتا ہے، کبھی کسی چیز میں فنا کر دیتا ہے، نفس کو توڑ دیتا ہے، فنا کر دیا اس معاملے میں، کبھی اس کو پھر بقا دے دیتا ہے۔ تو یہ فنا اور بقا کا ایک چکر چلتا ہے کہ بندہ فنا ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو فنا ہوتا ہے اللہ اس کو بقا دیتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ فنا بھی ہے اور بقا بھی ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، کہ
آخرت میں موت نہیں، موت کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی کسی کو، جس کے جہاں کے فیصلے ہوں گے وہ وہاں رہے گا۔ دنیا میں یہ ہے کہ ہر جاندار کو مرنا۔ اب اس فنا میں بقا کیا ہے؟ تو فنا بقا کا ایک مرتبہ درس چل رہا تھا، تو حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ درس دے رہے تھے فنا اور بقا کے معاملے میں۔ آپ کے مرید کو معاملہ سمجھ نہیں آیا، آپ کے مرید کو وہ درس سمجھ نہیں آیا، ابھی کچھ چیزیں رہ گئیں۔ تو مرید نے سوال کیا درس کے بعد کہ حضرت یہ بتائیے کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، آسان لفظوں میں تاکہ میں سمجھ جاؤں۔ خواجہ باقی باللہ نے کہا کہ یہ سوال تو جو سمجھنا چاہتا ہے یہ اس شخص سے پوچھ جو میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا۔ تو یہ سوال اس سے پوچھ جو میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا، راضی ہوگا۔ عن قریب حضرت خواجہ باقی باللہ کا وصال ہو گیا، نماز جنازہ کا اعلان ہوا حسب وصیت۔ جس کی زندگی میں کوئی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو وہ شخص آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ مریدین خلفاء سب ٹھہرے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، زندگی بھر کی بات ہو رہی ہے بھائی، چند سال کا بھی نہیں ہے، زندگی بھر میں سب آگے پیچھے کسی کو دیکھ رہے تھے کہ ایک نقاب ڈالا ہوا شخص آگے بڑھا اور کہا کہ میری زندگی میں کوئی نماز بھی تہجد کی بھی قضا نہیں ہوئی۔ حسب وصیت انہوں نے امامت کی، امامت کر کے جا رہے تھے کہ مرید نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ نے خود مجھ سے حکم دیا تھا کہ میں یہ سوال آپ سے کروں کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، ذرا یہ بتا دیں اور چلے جائیں۔ تو وہ جو شخص امامت کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا نظر آتا ہے کہ خود خواجہ باقی باللہ ہے۔ اور مرید کو کہا کہ وہ جو فنا ہو گیا وہ فانی ہے، جو نماز پڑھا کر جا رہا ہے یہ باقی ہے۔ تو فنا یہ ہے کہ جسم کو فنا کر لیا جائے، موتو قبل ان تموتو، کہ موت سے پہلے مر جانا۔ موت سے پہلے مر جانے سے مراد اپنے آپ کو مار لینا نہیں، اپنی خواہشات کو مار لینا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کے حساب سے کر لینا۔ اس کے بعد دل میں، نفس میں اللہ تعالیٰ کی پیروی میں اتنے مر جانا، اتنے کٹ جانا کہ کوئی بھی چیز خلاف رضائے الہی ہو تو اس پہ عمل نہ کرے۔ جس چیز کو اللہ چاہتا ہے اس چیز کے موافق اگر عمل کرتے رہیں تو زندگی حیات موافقت میں ہو جاتی ہے، نفس آپ کا مر جاتا ہے، آپ کی روح باقی رہ جاتی ہے، آپ کی روح کو اللہ بقا دیتا ہے۔ اس کے بعد روح اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ ہی کی اجازت سے باقی، اللہ ہی کے حکم سے ہوئی، اللہ ہی کی چاہت سے ہوئی۔ بندے نے اپنی ذات کو فنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کو بقا دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب بقا دیتا ہے تو روح پھر لوگوں کے اندر وہی شکل و صورت کے ساتھ بھی سیر کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات میں سے اختیار ہوتا ہے ان بندوں کو۔ تو یہ روح کا لباس ہے کہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب بندہ ترقی کرتا ہے تقویٰ میں تو اللہ تعالیٰ روح کو وہ لباس تقویٰ عطا کرتا ہے کہ جہاں فنا و بقا بھی ایک چیز ہے، ہیبت بھی ایک چیز ہے، رضا اور قرب، اللہ کی قربت ایک چیز ہے۔ پھر جب بندہ یہ حال میں، یہ احوال میں اور ترقی کرتا ہے تو اس کے بعد ایک چوتھا لباس اس کے اوپر طاری کیا جاتا ہے، القلعۃ الرابعہ۔ چوتھا لباس وہ ہے لباس الاسرار بالوحدانیہ، یہ لباس اسرار ہے
اللہ کے رازوں کا لباس ہے، وحدانیت کا لباس، یکتائی کا لباس. اور وحدانیت اور توحید یہ ہے، یکتائی اور ایک ہونا یہ ہے کہ فی الہویت و معرفت الوحدانیہ، کہ حقیقت یکتائی کو پہچان جائے. اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی حقیقت کو پہچان جائے، اس کا علم ہو جائے، معرفت ہو جائے کہ وہ ایک ہے تو وہ ایک کیسا ہے، اس کے صفات سے آگاہ ہو جانا اور اس کے ہویت میں گم ہو جانا، مقام ہویت میں کہ ہر شے کچھ ہے ہی نہیں، یہ حقیقت میں یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں یہ کوئی حقیقت نہیں، حقیقت الحقائق اللہ کی ذات، اس ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر سیر کرتا ہوا بندہ جب اپنے آپ کو فنا کرتا ہے اور اس توحید میں جکڑ جاتا ہے، اس توحید کی ہویت میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے علاوہ کسی شے کو نہیں پہچانتا، تو وہاں پر فصارت هذه القلعة لباس الانسان الكامل على الشریعت والطریقت والحقیقہ. اب یہ قلعہ، یہ لباس اس شخص کے اوپر جاتا ہے، اس شخص کو وہ جو انسان کامل ہو جاتا ہے، اب انسان کامل بن جاتا ہے. یہاں اس مقام پر وہاں پر اس انسان کو شریعت و طریقت اور حقیقت کا لباس پہنایا جاتا ہے، کیونکہ معرفت تو پہلے ہی مقام میں ہو گئی، معرفت تو یہی درجے میں ہو گئی کہ وہ معرفت الوحدانیہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت جب اس کو ہو گئی، پہچان جب ہو گئی کہ وہ یکتائی کی، کہ وہ ایک خدائی کیسی ہے، وہ یکتائی کیسی ہے، وہ ونس کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سنگولیرٹی کیسی ہے. تو اس سنگولیرٹی کو جب پہچان جاتا ہے بندہ، تو شریعت و طریقت اور حقیقت کا لباس کا جامہ اس کے اوپر ایسا پہنایا جاتا ہے کہ وہ انسان کامل ہو جاتا ہے. یہاں پر کہا گیا کہ انسان کا دل جو ہے اس کا ایک باطن ہے، اس کا باطن روح ہے، جو لباس ثالثہ ہے، تیسرا لباس. اور روح کا باطن بھی ایک ہے، روح کا بھی ایک باطن ہے، وہ باطن جو ہے وہ سر ہے، اسرار، عالم اسرار. اور کہا گیا کہ اولیاء و صالحین نے فرمایا کہ محبت کہ معرفت مقام قلب ہے اور مقام محبت روح کا عالم ہے، اور مقام اسرار یہ سر کا عالم ہے، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اسرار نمایاں ہوتے ہیں، اللہ کے راز کھلتے ہیں. وہاں جب اللہ کے راز کھلتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی یکتائی سے آگاہی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنا بندہ قربت اختیار کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راز عطا کرتا چلا جاتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ سے تقویٰ میں مضبوط ہوتا چلا جاتا، اللہ تعالیٰ اپنے ان لباس کی برکتیں پہناتا چلا جاتا ہے بندوں کو. تب جا کر بندہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عوالم میں جاتا ہے کہ جب قلعۃ الخامسہ اس کے اوپر زیب تن کر دیا جاتا ہے، جبکہ لباس رابعہ ہی ایسا لباس ہے، چوتھا لباس، کہ جہاں پر بندہ انسان کامل بن جاتا ہے. پانچواں لباس پھر یہ اس کے آگے کی چیز ہے، اور یہ بہت مزے کی چیز ہے کہ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تھوڑا سا طویل ہے، درس ہمارا بہت طویل چلا فقہ کا، تو اس لیے اس کو مختصر کرتے ہیں تاکہ ذہن تھک نہ جائے، اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ساری آپ کی حضوری کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے ذہن کی موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے دل کی موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں. اور ان کو سمجھنا حقیقت میں یہ ایمان کا تقاضا ہے
کہ ایمان کی ارتقاء، ایمان کی ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے، ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ لباس ہمارے اوپر پہنائے جاتے ہیں۔ جب بندہ اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ کے فرمان کی پیروی کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھنا خود بخود شروع کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو ان مفاہیم کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ ہم جو کچھ کہیں سنائیں، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور جو کچھ پڑھیں سنیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور بہتر انداز سے، جو لائق ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، کہ جیسا اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھانا چاہتا تھا ویسا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سے حبیب احمد؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے، سمجھانے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عبارتوں کے پوشیدہ جو رموز و برکات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے قلوب تک پہنچائے۔ ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے موافق فرما دے۔ اور جیسا کہ گزارش کی گئی، حبیب احمد صاحب علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، اقبال میں برکت عطا فرمائے۔ حاضرین کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے۔ سامعین و ناظرین کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی وبا و بلا سے اللہ محفوظ فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے شیطانیت سے اللہ محفوظ رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، بھوک و پیاس کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھوک اور پیاس مٹائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اچھا لباس عطا فرمائے، انہیں اچھی خوشنودہ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امتحانات میں، زندگی کے امتحانات میں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ایسے احوال میں کہ جب ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل پیرا رکھے، ثابت قدم رکھے، اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ حضور کی محبت، حضور کے اہل بیت و صحابہ کی محبت و اتباع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام علی زین العابدین کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں، ان کی روحانیت، ان کے علم، ان کے امداد اور ان کی استمداد سے اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں آپ کے فیضان کو ہمارے سینوں میں منتقل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسل، آپ کی ذریت کی برکتیں ہم کو عطا فرمائیں۔ اور اسی ساتھ صاحب خانہ حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب کی والدہ محترمہ کی بھی آج فاتحہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آج جو کچھ بھی اہتمام اور انتظام اور اس مجلس کی برکتیں اور اس مجلس کا اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ارواح مقدسہ کو پہنچائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الفاتحہ إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الحسن والحسين وجميع أهل بيته، سيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وجميع أزواج رسول الله وبنات رسول الله والتابعين وتابع التابعين، وخاصة إلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما، وإلى أرواح وصولهم فروعهم ذوي أولادهم وذرياتهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين، وخصوصا إلى روح سيدة شريفة نور بنت سالم العطاس عليها الرحمة والرضوان، أن الله يوصل ثواب ذلك إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين 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 اللهم آمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سدي، واغفر لنا هذا الولاء في هذه الليلة وكل ليلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جی جی